جاتا تھا۔ جمعیت علماء نے تحریکیں چلائی، جیل بھرو تحریک چلائی۔ کیوں چلائی؟ تاکہ ملک سیکولر ملک رہے اور یہاں سیکولرزم باقی رہے۔ اگر نہ رہے گا تو یہ ملک تباہ ہو جائے گا۔ ہماری اس بات کو نہیں سنا گیا۔ کانگریس کی پالیسی لچکدار پالیسی رہی۔ ہم کہتے تھے کہ نکیل ڈالو، مگر نکیل نہیں ڈالی گئی، فرقہ پرستی بڑھتی رہی۔ ہم کہتے تھے کہ آج ہمارا خون پی رہے ہیں، کل کو تمہارا بھی خون پیئیں گے۔ ہماری اس بات کو قبول نہیں کیا گیا۔ نتیجہ یہ آیا کہ ملک میں کانگریس کا اقتدار ختم ہو گیا۔ اسی لچکدار پالیسی کی بنیاد پر ملک کا کیا حال ہے؟ 8-10 سال ہیں، ملک کی تاریخ نہیں تھی کہ کبھی ہندو مسلم تفریق کی بنیاد پر الیکشن لڑا گیا ہو، مگر آج الیکشن اول سے لے کر آخر تک صرف مسلمان سے نفرت 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 کی بنیاد پر لڑا جا رہا ہے۔ کیا ہوا کرناٹک کے الیکشن کے اندر؟ ہر آدمی نہیں، میں کہتا ہوں ملک کا اقتدار اعلیٰ اوپر سے لے کر نیچے تک اپنی تقریروں کے اندر کہتا ہے کہ ہمیں مسلمان کے ووٹ کی ضرورت نہیں ہے، ہم مسلمانوں کے مذہبی پرسنل لا کو بدل کر کے یکساں سول کوڈ کو لائیں گے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے مسلمان کے ریزرویشن کو ختم کیا ہے، ہم مسلمان کو ریزرویشن نہیں دیں گے۔ علل اعلان یہ تقریریں ہوتی رہی، دنیا نے سنا، ہم انگشت بدندہ تھے کہ اللہ کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے جس ملک کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا ہے، پھانسیوں کے پھندے کے اوپر گئے ہیں، مگر اپنے اسٹینڈ سے ایک قدم پیچھے نہیں ہوئے۔ آج اسی ملک کے اندر مسلمان کو جینے کا حق نہیں دیا جا رہا ہے۔ ہم نے یہ سب کچھ دیکھا، خاموش رہے۔ کانگریس اقتدار میں نہیں ہے، مگر گاندھی فیملی آگے بڑھی۔ 2 ہی بھائی بہن، انہوں نے جن چیزوں کو اپنے مینیفیسٹو کے اندر داخل کیا، آپ غور کریں کہ ہم سے وعدے کیے گئے کہ ہم فرقہ پرست اور فساد پرور عناصر کی جماعت کے اوپر قدغن لگائیں گے، بند کریں گے اس کو۔ بجرنگ دل کے اوپر ہم قدغن لگائیں گے۔ اگر یہ تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ اگر یہ اسٹینڈ انہوں نے آج سے 70 سال پہلے ہندوستان کے اندر لے لیا ہوتا، اقتدار ان کے ہاتھ سے نہ جاتا، ملک برباد نہ ہوتا، تباہی نہ آتی، فقر و تنگ دستی کا بول بالا نہ ہوتا، ملک کے اندر اقتدار ان کا ہوتا جو ملک میں ہر طبقے کو چین و سکون کے ساتھ زندہ رہنے کا موقع دیتے ہیں۔ پھر ایسا نہیں ہوا۔ آج آ کر کے انہوں نے یہ کہا کہ ہم فرقہ پرست پارٹیوں کے اوپر قدغن لگائیں گے، بند کریں گے اور ملک کے اندر بھائی چارگی کو لے کر بڑھیں گے۔ ایک شور مچ رہا تھا کہ کانگریس نے الیکشن کے اندر اپنے مینیفیسٹو کو اندر اس کو داخل کیا کہ ہم بجرنگ دل پر پابندی لگائیں گے۔ غلطی تھی، میں سمجھتا تھا کہ غلطی نہیں ہے، بلکہ اپنی غلطی کا تدارک ہے۔ جو 70 سال پہلے سے غلطی تھی، آج اس غلطی کا تدارک کیا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ موقف ٹھیک تھا، اور میں سمجھتا نہیں ہوں بلکہ ہندو اور مسلمانوں نے مل کر اس موقف کی تائید کی ہے۔ ہمیں اس کا افسوس ہے
کہ جمعیت علماء ہر قدم کے اوپر کانگریس سے کہتی تھی کہ بابا پیچھے ہٹو، فرقہ پرستی کو لگام لگاؤ۔ فرقہ پرستی جس طرح مسلمان کو برباد کر رہی ہے، اقلیتوں کو تباہ کر رہی ہے، اقلیتوں کی حفاظت کرو، نہیں مانتے تھے، کوئی جواب نہیں دیتے تھے۔ ہم نے جیل بھرو تحریک چلائی، ایک دفعے تو چلا دی، دوبارہ پھر چلانی چاہیے۔ سارے ملک سے لوگ دلی میں جمع ہو گئے جمعیت علماء کی دعوت پر۔ اگلے دن سے ہمیں باہر نکلنا تھا۔ جنرل شاہ نواز مرحوم سادے کاغذ پر اندرا جی کے دستخط کرا کے لائے اور یہ کہا ان لوگوں کے درمیان میں جو اگلے دن جیل جانے والے تھے کہ اندرا جی نے مجھے یہ دستخط کر کے بھیجا ہے اور یہ کہا ہے کہ جمعیت علماء اور کانگریس کا چولی دامن کا ساتھ ملک کی آزادی میں رہا ہے۔ آج جمعیت علماء کانگریس کے خلاف کھڑی ہو جائے، اس سے زیادہ خراب کوئی چیز نہیں ہے۔ میں دستخط کر کے بھیجتی ہوں، آپ کا جو مطالبہ ہو، آپ وہ مطالبہ لکھتے ہیں وہ منظور ہے۔ میں اس مجلس میں شریک تھا، مسجد کے اندر جہاں جنرل شاہ نواز کی تقریر ہو رہی تھی۔ جمعیت علماء نے اپنے مطالبات لکھے، دیے، سب کچھ ہوا، لیکن ملک کی فرقہ پرستی اتنی طاقتور ہے کہ ان مطالبات کے اوپر فرقہ پرستوں پر لگام نہیں لگائی جا سکتی۔ میرے بھائی، جمعیت علماء برابر لڑتی رہی، ہم آج بھی لڑ رہے ہیں۔ میں کانگریس کی حکومت ہے، میں راہل کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ مسلمان بچے اور جوان جو پڑھنے والے ہیں، کالجوں کے اندر پڑھ رہے ہیں، ان کو پکڑ پکڑ کر ملک دروہی بنا کر کے، غدار بنا کر کے جیلوں کے اندر بند کیا جا رہا ہے۔ اور آپ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کل کو کیا آپ کو میدان میں جا کر کے مسلمان سے ووٹ نہیں لینا ہے؟ کیا ہوگا؟ 10 سال 15 سال ہو گئے ہیں، جمعیت علماء فکر کرتی ہے، کانگریس کو کوئی فکر نہیں ہے۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے تو کیا ہو؟ میں نے کہا میری 2 تجویزیں ہیں۔ ایک کمیٹی بنائیے جس کے اندر دلی کے اندر مسلمان بھی ہو، ہندو بھی ہو، سکھ بھی ہو، مختلف اقلیتوں کے لوگ ہوں جن کو آپ ایماندار سمجھتے ہیں، اور ان کو بیٹھا دیجئے۔ پولیس یا حکومت کی ایجنسیاں جن لوگوں کو پکڑتی ہیں کہ یہ دیش دروہی ہیں اور جو ان کا فائل تیار کرتی ہیں، قبل اس کے کہ اس فائل کی بنیاد پر آپ لوگوں کو گرفتار کریں، پہلے اس کمیٹی کو دے دیں۔ یہ کمیٹی اس کے اوپر غور کرے کہ یہ فائل اس لائق ہے کہ اس کو پکڑا جائے یا نہیں ہے۔ اگر یہ ثابت ہے کہ وہ دیش دروہی ہے، آپ چوراہے پر کھڑے کر کے گولی مارنے، ہم نہیں آپ سے کہیں گے آپ نے کیوں مارا۔ لیکن اگر یہ کمیٹی کہتی ہے کہ ثبوت اس لائق نہیں ہے، تو آپ اس کو جیل میں بند کر کے اس کی زندگی، اس کی ماں کی زندگی، اس کے باپ کی زندگی، اس کے بچوں کی زندگی، اس کی بیوی کی زندگی کو خراب کریں، یہ چیز کبھی قبول کرنے والی نہیں ہے۔ دوسری چیز، میں نے کہا دوسری چیز میں پیش کرتا ہوں، لوگ، پولیس، گورنمنٹ کی ایجنسیاں پکڑ کر جیل میں بند کر دیتی ہیں۔ گواہ، کسی کے گواہ 10 ہیں، کسی کے گواہ پولیس لے کر کے 50 آتی ہے، 100 لاتی ہے، 150، 200، 250، 300 گواہ۔
یہ 300 گواہ پیش ہوتے 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 10-15 سال ہو جاتے ہیں، گواہ نہیں آتے۔ ملزم لکھنؤ میں ہے، کیس رامپور میں چل رہا ہے، جس تاریخ کے اندر عدالت میں حاضری ہے وہاں سے ہتھ کڑی ڈال کر کے اس کو لاتے ہیں، دن بھر بیٹھا رہتا ہے رامپور میں، شام کو لے کر کے لکھنؤ جاتے ہیں، کیوں؟ صاحب گواہ نہیں آیا۔ میں نے کہا کہ گواہوں کو پولیس نے پیش کیا ہے، اس نے فہرست بنائی ہے، آپ پولیس کو ذمہ دار بنائیں، 6 مہینے، سال بھر، 1.5 سال، 2 سال وہ گواہوں کو لے کر کے آئے، یہ پولیس کی ذمہ داری ہے۔ اگر پولیس گواہوں کو نہیں لا پاتی ہے، آپ اس ملزم کو آزاد کر دیجئے، مقدمہ چلائیے، یہ رکشہ چلائے گا اور اپنے مقدمے کو چلائے گا، خرچ پورا کرے گا، اس کو برباد مت کیجیے۔ کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ کتنے ملزم ہیں جو جیلوں کے اندر بند ہیں، مجھے اس کی فہرست دو۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ میں باہر آیا اور آ کر میں نے ساری پارٹیوں کو جو میڈیا کے اندر لوگ تھے ان سے کہا کہ بھئی مجھے فہرست چاہیے، کسی کے پاس فہرست ہی نہیں۔ 8 دن کے بعد ان کا فون آیا کہ جو وعدہ کیا تھا کہاں ہے فہرست؟ میں نے کہا میں فہرست تیار کر رہا ہوں، میں نے اخبارات کے اندر دیا، اپنے لوگوں سے کہا کہ جہاں جہاں دیش دروہی کے مقدمے کے اندر آدمی جیل میں ہے، اس کا نام، کس جیل میں ہے، کتنے دن سے ہے، کون پیروی کر رہا ہے، اس کا نام اور اس کا موبائل نمبر مجھ کو دے۔ پورے ہندوستان سے جمع ہو گئے اور یہ بتائیں کہ کتنے سال سے جیل میں ہے۔ میں نے ایک فہرست بنائی، 18 سال اس وقت تھے، 18 سال سے اتنے لوگ ہیں، یہ نام ہیں اور ان کے پیروکار یہ ہیں، پورا جیل میں ہے۔ 17 سال سے اتنے ہیں، 16 سال سے اتنے ہیں، 15 سال سے اتنے ہیں، 10 سال تک میں نے یہ فہرست بنائی مکمل نمبرات کے ساتھ، اور 10 سال کے بعد پھر میں نے نام لکھ دیے کہ اتنے ہیں۔ میں گیا پھر پڑھا اس فہرست کو اور مجھ سے کہنے لگے کیسے یہ فہرست ملی؟ میں نے کہا کہ میں نے لاکھوں روپیہ جمعیت علماء کا خرچ کر کے اس فہرست کو بنایا اور ایک ایک نام درست ہے، آپ تحقیق کر لیجئے۔ کہنے اچھا دیکھو میں کیا کرتا ہوں، جوان آدمی ہے، میرے دل میں یہ بات آئی کہ بہت کچھ ہو سکتا ہے کہ ان بیچاروں کی مشکلات ختم ہو جائیں۔ اگلے دن میرے پاس ڈپٹی ہوم منسٹر کا فون آیا، میں دلی ہی میں تھا تو میں ملنے کے لیے آنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا آپ نہ آئیے، لوگ دیکھیں گے تو میری جان مصیبت میں آ جائے گی، کسی کی کچھ ضرورت ہے، کسی کی کچھ ضرورت ہے، میں آپ کے پاس آتا ہوں۔ چنانچہ میں چلا گیا، کہا کہ راہل جی کا میرے پاس یہ فون آیا ہے اور میرے لیے یہ بات انہوں نے کہی ہے کہ میں آپ سے ملوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے وہی بات جو راہل جی سے کہی تھی میں نے ان سے کہی۔ انہوں نے آئی بی اور دوسری ایجنسیوں کے جو چیئرمین تھے ان کو بلا لیا۔ انہوں نے کہا کیا پروگرام ہے؟ میں نے کہا میں یہ کہتا ہوں آپ سے، کسی نے میرے پروگرام کی مخالفت نہیں کر نہیں سکتے تھے، بڑی معقول بات ہے۔ کہنے لگے بہت اچھا، آپ ہمیں موقع دیں۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ اس کے بعد میری ان کی 2 مرتبہ ملاقات ان کے آفس میں ہوئی، الگ بیٹھ کر کے بات چیت ہوئی۔ میں کہتا ہوں کہ فرقہ پرستی کی وہ طاقت جنہوں نے گاندھی جی کا قتل کیا تھا، یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ آج وہ طاقت جو بہت طاقتور ہے وہ کیسے چھوڑ دیتی؟ 2 مہینے نہیں گزرے کہ ان کو ختم کر دیا گیا، جتیندر کو، اور آج وہ ہوم منسٹر نہ
ڈپٹی ہوم منسٹر کچھ بھی نہیں رہے، وہ سارا مسئلہ فائل بند ہو۔ میرے بھائی یہ فرقہ پرستی ہے، ہم نے اس فرقہ پرستی کی مخالفت جمعیت علماء نے کی اور ہم برابر کر رہے ہیں۔